سمجھا رہے ہیں، پہلے بات کو غور سے سنیے، اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی۔ غور سے سنیے، میں اسپیڈ ڈاؤن کیا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، سمجھنے کے بعد میں تیز اسپیڈ میں بولوں گا۔ سنیے، نبی نے کہا اے پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں، کیونکہ میں اونچی جگہ پر ہوں نا، اوپر میں ہوں، تم لوگ نیچے بیٹھے ہو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آدھی رات گزر جانے کے بعد تم پر حملہ کرے گی، ایک بہت بڑی جماعت ہے، آدھی رات گزر جانے کے بعد یہ تم پر حملہ کرے گی، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ دیکھیے یہ کوئی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، دل میں اترنے کا طریقہ دیکھیے۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے، سمجھا رہے ہیں، پہلے بات کو غور سے سنیے، اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی۔ غور سے سنیے، میں اسپیڈ ڈاؤن کیا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، سمجھنے کے بعد میں تیز اسپیڈ میں بولوں گا۔ سنیے، نبی نے کہا اے پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں، کیونکہ میں اونچی جگہ پر ہوں نا، اوپر میں ہوں، تم لوگ نیچے بیٹھے ہو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آدھی رات گزر جانے کے بعد تم پر حملہ کرے گی، ایک بہت بڑی جماعت ہے، آدھی رات گزر جانے کے بعد یہ تم پر حملہ کرے گی، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ دیکھیے یہ کوئی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، دل میں اترنے کا طریقہ دیکھیے۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کر کے کسی کو یہ نہ کہے چل نماز پڑھنے چل، اذان ہو گئی ہے تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو چل، نہیں، پہلے اس کے دل کو جیتیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کیا پوائنٹ اختیار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سنو، اگر میں کہوں، حالانکہ نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ سنو کوئی ہے نہیں، کوئی ہے نہیں پہاڑ کے پیچھے، لیکن اگر محمد کہے، میں اگر کہوں کہ ایک لشکر ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سبوں نے بیک زبان ہو کر کے یہ جواب دیا تھا اللہ کے رسول کو، قالوا ما جربنا الا صدقا، اے اللہ کی، اے محمد کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے آپ کے ساتھ کھایا ہے، 40 سال آپ کے ساتھ ہم اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں گئے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، 40 سال کی زندگی ہم آپ کے ساتھ گزارے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، نہ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ طریقہ دیکھیے، یہ کوئی دعوت نہیں ہے، دل کو جیتنے کا طریقہ دیکھیے۔ یہاں سے تیسرا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو جا کر کے دعوت و تبلیغ ڈائریکٹ یہ نہ کہیں گے چلو روزہ رکھو، چلو نماز پڑھو۔ ایک پوائنٹ اور یہ بھی نکلتا ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے، دعوت دینے سے پہلے کی زندگی اس کی صاف ستھری ہو، ہاں تب جا کر کے ان کی باتوں کا اثر پڑے گا۔ سمجھ میں آئے نا بات؟ جو عالم، جو داعی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو، دعوت دینے سے پہلے کی زندگی اس کی عوام کے سامنے صاف ستھری ہو، تب جا کر کے اس داعی کی باتوں کا اثر لوگوں کے اوپر پڑے گا، نہیں تو نہیں۔ دیکھیں سب اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ دیکھیں جب لوگ اقرار کر لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، تب اللہ کے رسول اب دعوت کو پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں دعوت کو پیش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں سنو، جب میں
मनुष्य के सिलसिले में, इंसान के सिलसिले में मैं झूठ नहीं बोल सकता जैसे तुम लोग इकरार कर रहे हो। जब मैं इंसान के सिलसिले में झूठ नहीं बोल सकता तो मैं उस अल्लाह के लिए मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं। ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूं। गारी हिरा में मेरे पास कुरान की आयतें नाज़िल हुई है। मैं नबी हूं, नबी बना करके भेजा गया हूं। ऐ लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ पहाड़ के नीचे जमा होने वालों सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल आजम, अरब के भी तुम मालिक बन जाओगे, आजम के भी तुम मालिक बन जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। जैसे ही नबी ने ये दावत पेश की कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यहाँ से एक पॉइंट और ये भी निकलता है कि आप दावत की शुरुआत तौहीद से की थी। पहले लोगों को ये पहचानवाइए कि अल्लाह है कौन, इस धरती को, इस कायनात को किसने पैदा किया है। हाँ, तो जैसे ही नबी ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अब सब ऐसे नीचे देख रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे, क्यों? अभी तो इकरार किए, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। ये देखिए तरीका, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि नबी से कहे मोहम्मद झूठ बोल रहा। अरे मक्के में अमीर लोग नहीं थे, बड़े बड़े मालदार पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह इनको नबी बना करके भेजता, तू झूठ बोल रहा। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि नबी को झूठ कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अभी तो इकरार किए कि आप झूठ नहीं बोलते। सब खामोश है, ये उसका मुंह देख रहा है, वो उसका मुंह देख रहा है, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि नबी से कहे कि आप झूठ बोल रहे हैं। जब किसी ने एक्शन नहीं लिया तो नबी का अपना सगा चचा अबू लहब ने एक्शन ले लिया। ये देखिए, जिसको आप दावत देंगे वो एक्शन जरूर लेगा, जरूर लेगा। 100 आदमी में 10 आदमी ऐसे होंगे जो एक्शन लेंगे। तो वो अगर एक्शन ले तो आप बदले में रिएक्शन मत कीजिए। वो अगर एक्शन ले, अबू लहब खड़ा हो गया, कहने लगा, अरे मोहम्मद, क्या तुमने इसीलिए जमा किया था यहाँ पर इस पहाड़ी के नीचे यही सुनाने के लिए कि तू अल्लाह का रसूल है, अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है, तब अल्लाह का या मोहम्मद तू बर्बाद हो जाए, हलाक हो जा, तू बर्बाद होगा, इसीलिए जमा किया था तूने। ये देखिए, वो एक्शन ले रहा बोला। नबी ने कुछ जवाब नहीं दिया, खामोशी से अल्लाह के रसूल पहाड़ से उतरे और उतरने के बाद अल्लाह के रसूल खामोशी से चले गए। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। हम और आप होते तो कम से कम इतना तो कहते कि अरे आप तो घर के आदमी हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नबी ने जवाब नहीं दिया। ये देखिए, वो जब एक्शन लिया तो नबी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इससे एक नुक्ता ये मिलता है कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। खामोशी से आप समझ लीजिए अल्लाह के रसूल नहीं तो अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त उनके साथ जबान लड़ाते तो ये जो अल्लाह के रसूल एक मूड बना के आए थे, पूरा का पूरा काम बिगड़ जाता, दावत और तबलीग का पूरा काम बिगड़ जाता। इसीलिए अल्लाह के रसूल कुछ जवाब नहीं दिए, खामोशी से उतरे और उतर करके अल्लाह के रसूल चले गए। जब अल्लाह के रसूल एक्शन नहीं लिए तो डायरेक्ट अल्लाह ने एक्शन ले लिया और अल्लाह ने एक सूरत ही नाजिल कर दी। अल्लाह ने तब्बत यदा अबी लहब, आए अबू लहब, मेरे नबी को बद्दुआ देने वाले, मेरा नबी हलाक नहीं होगा, तू हलाक होगा, तू बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ने ऐसी मोहर लगा दी उनके ऊपर कि कयामत तक, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी और मुसलमान इस सूरत को तिलावत करेंगे, अबू लहब की दाग पर लानत बरसती रहेगी, लानत बरसती, लानत। ये देखिए, दावत ऐसे दी जाती है। और एक तरीका है, देखिए कुरान क्या है,
ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت کا طریقہ دیکھیے کیسے دعوت دیں گے. اس آیت کریمہ میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، اس آیت کریمہ میں دعوت و تبلیغ کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں. 3 طریقے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ایک چیز حکمت، والموعظۃ الحسنہ، یہ موعظت حسنہ. دوسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ تیسری چیز. کیسے؟ جب آپ تبلیغ کریں گے تو کچھ سیدھے سادھے لوگ ہوں گے، کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے آپ جنت کا بیان رکھیے، جہنم کا بیان رکھیے، ان کے سامنے سیدھی سیدھی بات کر دیجیے. یہ ہے موعظت حسنہ. اور دوسری چیز بالحکمہ، سب کم پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، اس میں کچھ ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے. وہ آپ سے سوال کریں گے، سوال، تو آپ ان سوالوں کا جواب بڑی حکمت کے ساتھ دیجیے. یہ دوسرا طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا. اور تیسرا طریقہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دماغ میں جلدی بات گھستی نہیں ہے، وہ لڑائی پر آ جاتے ہیں. تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیے، لیکن وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے سمجھائیے. تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. دعوت اگر اس طریقے سے دیں گے، تبلیغ اگر اس طریقے سے کریں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. آئیے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس پر ہم اب آگے بڑھنے جا رہے ہیں. سنیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. پہلے ترجمہ سنیے آہستہ سے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیا جس نے. کتنے کام ہوئے بولے؟ کتنے کام؟ 2. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح. جس نے یہ 2 کام کیا، اللہ کہتا ہے بدلہ کیا دے گا اللہ؟ لہم جنات تجری، تو ان کے لیے ایسی جنت ہے. دیکھیں جنت کی کوالٹی بھی اللہ کہہ دے رہا ہے، کیسی جنت دے گا اللہ. ان کے لیے ایسی جنت ہے من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. نیچے سے. ٹرین میں آپ سفر کیا ہے نا؟ ٹرین میں سفر کیا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ زیادہ پیسے دے کر کے ٹکٹ بناتے ہیں تو وہ اے سی کا ٹکٹ لیتے ہیں. اے سی میں بھی کچھ بھاگ ہے، 2 ٹائر 3 ٹائر ہے. اس سے کم پیسے جو لوگ دیتے ہیں وہ ریزرویشن سیٹ لیتے ہیں، اس میں اے سی نہیں ہوتا. اور اس سے جو کم پیسے دیتے ہیں وہ لوکل ڈبے میں جاتے ہیں. وہ کوئی آپ کی سیٹ وہ خاص نہیں ہوگی کہ یہی آپ کی ہے، یہی بیٹھیے. ایک سیٹ میں 5 آدمی 10 آدمی بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت کم پیسہ دیا. تو یہ جو 2 کام آپ کریں گے، نمبر 1 کیا کام؟ ٹرین ایک ہی ہے دیکھیے، لیکن پیسے کے اعتبار سے آرام کی جگہ الگ الگ ہے. زیادہ پیسے دیں گے تو اے سی کا ٹکٹ بنوائیے، اس سے کم پیسے دیں گے تو ریزرویشن کا ٹکٹ بنوائیے، اس سے اور کم پیسے دیں گے تو جائیے آپ لوکل ڈبہ میں جائیے. لیکن ٹرین ایک ہی ہے. ویسے جنت جو اللہ دے گا، جو یہ 2 کام کریں گے، 2 کام، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح. یہ جو 2 کام کریں گے تو اللہ کہتا ہے ہم ان کو جنت دیں گے. کیسی جنت؟ کیسی جنت؟ یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت دیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. نہریں جاری ہوں گی. تو میں نے 2 چیز بتایا نا. ایک کیا بتایا؟ ایمان. چلیے ایمان کے بارے میں آپ بہت سن چکے ہیں. عمل صالح پر آئیے. کیا نماز پڑھنا
یہی عمل صالح ہے. زکات دینا یہی عمل صالح ہے. حج کرنا یہی عمل صالح ہے. نہیں، مجھ سے پہلے ابھی مولانا تقریر کر رہے تھے اور آپ لوگوں سے جب چندہ مانگ رہے تھے مدرسے کے لیے چندہ، تو آپ لوگ ایسا لگ رہا کہ نہیں 150 مانگ رہے ہیں، پھر بھی آہستہ ایک آدمی 2 آدمی ٹپک ٹپک کر کے آ رہے ہیں. ایک آدمی 5 منٹ کے بعد ایک آدمی، 10 منٹ کے بعد ایک آدمی. یہ ہے عمل صالح. سنیے، نبی نے بھی چندہ کیے ہیں، اللہ کے رسول بھی. موہن پور والوں سنو، جب تک آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کوئی اٹھ کے مت بھاگیے. میں نے کہا نا قیمتی باتیں سناؤں گا. سنیے، نبی اکرم بھی چندہ کیے ہیں اور جانتے ہیں نبی کے ایک اشارے پر کیسے صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول اعلان کیے، سنیے غور کر کے، یہ عمل صالح، یہ 2 کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے. یہ دیکھیے عمل صالح. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے، اللہ اس کو بدلے میں جنت دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول 100 اونٹ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. کتنے اونٹ موہن پور والوں؟ بولیے کتنے اونٹ؟ ارے بولیے گا تب مجھے بولنے میں اچھا لگے گا. کتنے اونٹ دیے؟ 100. ایک آواز میں، نبی کی ایک آواز میں 100 اونٹ دے دیے. اور حضرت عثمان کون تھے معلوم ہے؟ کون تھے حضرت عثمان؟ یہ دیکھیں، ہم لوگ اہل حدیث ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ افسوس ہے میرے بھائیوں. یہ 1.5-2 لاکھ آپ نے خرچہ کر دیا لیکن دین کی موٹی موٹی باتیں معلوم ہی نہیں ہیں. آپ لوگ چندہ دیتے ہیں، ہم علماء آتے ہیں، جہنم جنت کی بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آپ کچھ سیکھے بھی نہیں. اللہ اکبر. بتا دوں میں کون تھے حضرت عثمان؟ سنیے، یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد محترم تھے. کون تھے؟ داماد سمجھتے ہیں نا، جمائی بابو، سمجھے؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ نبی کے یہ جمائی بابو تھے، داماد تھے. نبی نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹی ان کو دی تھی. کتنی بیٹی؟ 2 بیٹی. ایک ساتھ نہیں، ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی اللہ کے رسول دے دی تھی. اور جانتے ہیں یہ نام کے ساتھ غنی لگا ہوا ہے. غنی کے معنی ہوتا ہے مہاجن، مالدار. اتنی دولت دیا تھا اللہ نے ان کو. نبی کے ایک آواز میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دی. اٹھنا بیٹھنا بند کیجئے، پیشاب لگے تو یہی کر دیجئے. بہت اچھی بات چل رہی ہے، سنیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگوں سنو، میرا داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ایک آواز میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے. لوگوں سنو، عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا ہے جو اللہ کے راستے میں دے. پھر حضرت عثمان دے اٹھ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول رکیے، کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں، 100 اور لے لیجیے، اور 100 لے لیجیے اللہ کے رسول. کتنے ہوئے؟ 200. آپ لوگ بولیے، نیند نہیں آئے گی. کتنے ہوئے میرے بھائی؟ 200 اونٹ لے لیے. اللہ کے رسول نے کہا، عثمان میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹھو. تیسری بار اللہ کے رسول نے اعلان کیا، لوگوں سنو، عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے. پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے، میں اکیلے دے رہا ہوں، 100 اور لے لیجئے. کتنے ہوئے؟ 300. ہاں ایسے بولیے گا، 300 اکیلے دے. اللہ کے رسول نے کہا، عثمان میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا، ارے دوسروں کو موقع دو، میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ تم دو. بیٹھو. حضرت عثمان بیٹھ گئے. دیکھیں غور سے بات کو سنو. پھر اللہ کے رسول نے کہا،
اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سنو، عثمان 100 پہلے دیے، پھر میں نے اعلان کیا، پھر اور 100 دیے، پھر میں نے اعلان کیا، پھر 100 دیے، 300 اونٹ عثمان دے چکے ہیں۔ اے لوگوں، عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں دے؟ عثمان کو چھوڑ کر کے، چونکہ عثمان 300 دے چکے ہیں، عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے؟ پھر حضرت عثمان موقع ہی نہیں دے رہے کسی کو موقع ہی نہیں دے رہے۔ یہ جذبہ دیکھیے، ابھی مولانا آپ سے مانگ رہے تھے مدرسے کے سلسلے میں، آپ آگے ہی نہیں بڑھ رہے تھے۔ عثمان پھر اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کیسے رکیے، جنت مجھے دیجیے، چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، 100 اور لیجیے، اور 1-2 نہیں دے رہے ہیں، نبی کی ایک آواز میں 100 لیجیے، اللہ کے رسول 100 کتنے ہوئے؟ 400 اونٹ دے دی اللہ کی حضرت عثمان نے۔ کون تھے یہ عثمان؟ میں نے کیا کہا؟ کون تھے یہ؟ نبی کے داماد تھے، داماد محترم۔ ارے کچھ باتیں سیکھ کر کے جائیے، موٹی موٹی چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں اچھا بتائیے تو، نبی کے کتنے بیٹے تھے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کتنے بیٹے تھے؟ ایک بھی نہیں؟ اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ سنیے، نبی کے 3 بیٹے تھے۔ غور کر کے سنیے، موبائل اگر ہے تو اس کا ریکارڈ چالو کر کیجئے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں یاد ہونی چاہیے، نہیں تو کیا کریں گے؟ اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہے ہی نہیں۔ نبی کے 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنے ہوئے؟ 3 اور 4 7۔ عثمان کے ساتھ کن کن بیٹی کو اللہ کے رسول دیے تھے؟ رقیہ، ام کلثوم۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھی نا، سیریل میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری کا نام رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، نمبر 4 فاطمہ۔ یہ 4 بیٹیاں تھی نبی کی، اور حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول 2 بیٹی دیے تھے، ایک رقیہ، رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کو اللہ کے رسول دے دیے تھے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ سنیے، تو کہاں تک بات پہنچی تھی؟ 400 دی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھو، دل دیکھیے، عثمان بیٹھو نا، میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، ارے دوسروں کو موقع بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ حضرت عثمان جب بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول پھر اعلان کر رہے ہیں، دیکھیے، عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے؟ اے لوگوں سنو، عثمان تو 400 دے چکے، عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا ہے جو اللہ کے راستے میں دے۔ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، پھر پھٹاک سے اٹھ گئے۔ نبی کیسے اعلان کر؟ حضرت عثمان پھٹاک سے اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اور لے لیجیے، 100 لے لیجیے، کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں، جنت مجھے دی کہ 100 اور لے لیجیے اللہ کے رسول۔ کتنے ہوئے؟ 500۔ 100 کر کے دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول 5 بار اعلان کیے، 5واں مرتبہ یہی ہوئی، حضرت عثمان اٹھ گئے، 100 اور دے دیے۔ ابھی تو آپ لوگ بہت اچھے حساب کر رہے ہیں، ابھی دیکھو گے کیسے حساب کر رہے ہیں آپ لوگ، ہاں غلطی نہیں ہو رہی ہے حساب میں۔ 500 دے چکے حضرت عثمان۔ نبی نے کہا اے میرے داماد محترم سنو، میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، ارے جنت میں جانے کا کسی اور کو موقع دو۔ سنو، میں خاص کر کے تم سے نہیں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ، کسی اور کو موقع دو۔ نبی نے 5 کے بعد 6 مرتبہ جب اللہ کے رسول اعلان کیے، اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سنو، میرا داماد محترم جس نے میرے دل کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے، اتنا ٹھنڈا کیا، میری ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی بھی میں نے ان کو دی تھی۔ اے موہن پور والوں سنو، رقیہ کا انتقال ہو جانے کے بعد نبی نے پہلے بیٹی رقیہ کو دیا تھا حضرت عثمان کو۔ سنیے، اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہے غزوہ بدر، یہ پہلی لڑائی اسلام کی ہے، مسلمان اور کافروں کے بیچ میں۔ آج سنیے، مسلمانوں کی
تعداد 313, کافروں کی تعداد 1000. رقیہ کو سنو, رقیہ کو چیچک کی بیماری پکڑ لی تھی. اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے کہا تھا, عثمان میری بیٹی بیمار ہے, تم گلی میں رہو, میری بیٹی کا تم دیکھ بھال کرنا, گھر میں رہو تم. نکل گئے جنگ کے میدان میں. 313 مسلمان, پہلی لڑائی ہے. 1000 کافر. موہن پور والوں بتاؤ جیتے گا کون؟ کون جیتے گا, 313 یا 1000؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1000 نہیں. سنیے میرے بھائیوں, اللہ کے رسول بدر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے, رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرنے لگے, اے اللہ 313 کو لے کر کے میں آیا ہوں. ہاں موہن پور والوں سنو, 313 تھے, اس میں کمزور بھی تھے, اس میں بوڑھے بھی تھے. سنیے, مسلمانوں کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھی. ایک سواری کے اوپر 2 آدمی, 3 آدمی باری باری سوار ہو کر کے جاتے تھے. سنیے, لیکن کافروں کی طرف 1000 آدمی, وہ بھی ہٹے کٹھے نوجوان, تلواریں ان کے پاس تھی, ساری چیزیں ان کے پاس ہے. یہ ہٹے کٹھے نوجوان 1000 کی تعداد میں, اگر ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 313 تھے نا, 13 کو مائنس کر دیجئے. کیوں؟ اس میں کمزور بھی تھے, بوڑھے بھی تھے. 13 کو مائنس کر دیجئے, بچے کتنے؟ 300. اب 1000 آدمی کو 300 میں تقسیم کیجئے. ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 3 کافر آ رہے ہیں, ہے نا؟ تقسیم کرنے سے ایسا ہی آئے گا, 3 کافر. مسلمانوں گھبراؤ نہیں, ہندوستان کے اندر 35 کروڑ ہے تو کیا ہوا, ایک مسلم کو مارنے کے لیے 3 کافر کی ضرورت ہے. سنیے میرے بھائیوں, نبی اکرم نے دعا کی, اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. 313 مسلمان جیت گئے, اور جیتے ہی نہیں, کافروں کے جتنے بڑے بڑے نیتا ٹائپ کے لوگ تھے, ایم ایل اے ایم پی ٹائپ کے جو بڑے بڑے نیتا لوگ تھے, ان لوگوں کو قتل کر دیا. 313 نے قتل کر دیے, اور 70 کافروں کو قید کر کے لائے, پکڑ کے قید کر کے لائے. شاندار جیت, اللہ اکبر. 313 مسلمان, شاندار فتح نصیب ہوئی, جیت. 313 مسلمان جیت گئے, اور جیتے ہی نہیں, 70 کافروں کو قتل کیے اور 70 کافروں کو پکڑ کے لائے. کتنے غصے میں ہوں گے وہ لوگ. جشن منانے لگے صحابہ کرام, خوشی کے جشن منا رہے ہیں. اے موہن پور والوں سنو, نبی کے زمانے میں موبائل نہیں, موبائل کا زمانہ نہیں تھا. نبی نے عثمان غنی کو مدینے میں چھوڑ کر کے آئے تھے. اللہ کے رسول, عثمان میری بیٹی کو دیکھنا. ادھر جشن منا رہے صحابہ کرام, ادھر نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا, انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. سنیے میرے نوجوان بھائیوں, غور کر کے سنیے گا. جب انتقال ہو گیا, کسی نے خبر دی اللہ کے رسول کو, اللہ کے رسول آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے, رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے رسول جلدی سے وہاں سے نکلے. دیکھیں صحابہ کرام جشن منا رہے تھے, اور اس موقع پر نبی کے کانوں میں یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا. کیسے؟ نبی کے کلیجے سے پوچھئے کہ نبی کو کیسا محسوس ہوا ہوگا. میرے بھائیوں سنیے, اللہ کے رسول دوڑ کر کے گھر میں آئے. گھر میں جیسے ہی گئے, پتہ چلا کہ عثمان غنی میری بیٹی کو لے کر قبرستان چلے گئے ہیں. اے لوگوں, بیٹا کیرل سے آ رہا ہے, یہاں 12 گھنٹے 24 گھنٹے ماں کے ڈیڈ باڈی کو رکھے ہوئے ہیں کام والے. کیوں؟ بیٹا کیرل سے آ رہا ہے, دلی سے بیٹا آ رہا ہے, ماں کو دیکھے گا. یہ دیکھیے عثمان غنی نے یہ انتظار نہیں کیے,
کہ نبی کی بیٹی ہے, نبی کو خبر ملی ہے نبی آ رہے ہوں گے. جب تک اللہ کے رسول قبرستان میں پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول کی مٹی دی جا چکی ہے. نبی نے یہ نہیں کہا عثمان سے, اے عثمان یہ میری بیٹی تھی, تم نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ ارے 15 منٹ 20 منٹ تو انتظار کر لیتا. اللہ کے رسول بیٹی کی قبر میں مٹی دیے. مالپور والوں سنو, نبی نے یہ نہیں کہا عثمان تم نے انتظار کیوں نہیں کیا. سنیے میرے بھائیوں, جو آدمی انتقال کر جاتا ہے اس دنیا سے وہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو یہاں رکھیں. بیٹا نہ آئی چھوڑ دیجئے, بھائی آ رہا ہے نہیں پہنچا ہے چھوڑ دیجئے. جانتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی جنہوں نے حدیث کی تحقیق کی ہے, جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, اے لوگوں جب میں انتقال کر جاؤں تو 2 گھنٹے سے زیادہ تم مجھ کو نہیں رکھنا, 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھ کو دفن کر دینا. سنیے نبی کی پہلی بیٹی کا جب انتقال ہو گیا, یہی عثمان ہے, اللہ کے رسول اپنی دوسری بیٹی دے دیے تھے ام کلثوم. تو کتنے دیے تھے, بات آگے بڑھ گئی, کتنے دیے تھے, 600 ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھو نا. ارے میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, بار بار تم کھڑے ہو جاتے ہو. عثمان بیٹھ جاؤ, بیٹھو بیٹھو, میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں. آخری بار اللہ کے رسول اعلان کرنے لگے, لوگوں سنو, عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے؟ ارے عثمان 600 دے چکے, ایک آواز میں 100, عثمان 600 دے چکے. عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں دے؟ آخری بار جب اللہ کے رسول اعلان کیے, پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اور دے رہا ہوں, 100 اور لے لیجیے. کتنے ہوئے, 700. اللہ کے رسول کی ایک آواز میں 700 اونٹ دے دیے. اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میں جتنی بار اعلان کروں گا اتنی بار حضرت عثمان اٹھیں گے. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے اور اعلان نہیں کیے. حضرت عثمان نکل رہے ہیں, اتنے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا, لوگوں سنو, ابھی جبرائیل امین مجھے بتا کر کے گئے, سنو آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے, ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے, لیکن عثمان جنت میں جائے گا, عثمان جنت میں جائے گا, عثمان جنت میں جائے گا. یہ ہے نیک کام. جنت ایسے نہیں ملے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, موہن پور والوں سنو, جو یہ 2 کام کریں گے, ایمان اور عمل صالح. پتا چلا کہ صرف ایمان جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ عمل صالح ہونا بہت ضروری ہے, نہیں تو نہیں جا سکتے. ایمان کے ساتھ عمل صالح. یہ مولانا بھی چندہ کر رہے تھے تو کیا سمجھ میں, لوگ کیا سمجھ رہے تھے, مولانا بھی چندہ لیں گے 150 1-2 روپے. ارے قرآن سننے کے بعد صحابہ کرام جب اللہ کے رسول اشارہ کرتے ٹوٹ پڑتے, یہ تھے صحابہ کرام. چاہے 10 ہی روپیہ کیوں نہ ہو, لیکن آپ دے کر کے آپ بھی حقدار بن جائیں گے. یہ دیکھیے مسجد نبوی جو بنی ہے نا, مسجد نبوی, جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے, مکہ سے مدینہ, تو مدینے میں اللہ کے رسول نے ایک خالی جگہ دیکھی, مربت خالی جگہ. تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ خالی جگہ کس کی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ 2 یتیم بچوں کی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا بلاؤ تو دونوں یتیم بچوں کو. دونوں بچے آئے. اللہ کے رسول نے کہا میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ یہاں پہ ایک اللہ کا گھر ہو. ہاں تو ایک کام کرو بابو, تم دونوں مل کر کے اس زمین کو بیچ دو, بیچ دو اس زمین, یہاں پر اللہ کا گھر بنائیں گے, بیچ دو. تو دونوں بچوں نے کہا اللہ کے رسول بیچیں گے کیا؟ اللہ کے رسول نہیں, اگر آپ مسجد بنائیں گے تو چاہیے, ہم فری میں مفت میں یہ جگہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کہا تم کو قیمت لینی پڑے گی. اللہ کے رسول قیمت چکوا دیے. سنیے نبی کے اس فعل سے, نبی کے اس قول سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے, کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے.
وہ مسجد غیر ہموار تھی، اونچی نیچی تھی، مشرکین کے چند قبریں بھی تھی اس زمین میں۔ اللہ کے رسول نے اس کو مٹی سمیت کھدوا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیا، وہاں مسجد بنا دی گئی۔ مسجد کچی اینٹ کی بنی ہوئی تھی، کھجور کے پتوں کی چھت۔ مہنپور والوں سنو، کھجور کے پتوں کی چھت۔ ابھی وہ مسجد اتنی بڑی ہے کہ 1-2 لاکھ نہیں، 12-13 لاکھ حاجی ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، اتنی بڑی مسجد بنا دی گئی۔ سنیے، نبی کے زمانے میں کھجور کے پتوں کی چھت۔ بعض دفعہ جب آسمان سے بارش ہوتی، کھجور کے پتوں سے ہوتے ہوئے بارش زمین کے اوپر گرتی، زمین کے دھول کیچڑ نبی اکرم کے چہرے پہ آ کر کے لگ جایا کرتا۔ اتنی غربت تھی پہلے۔ عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی مسجد نبوی میں۔ اس وقت اتنی غربت تھی، مدینے میں کسی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے اتنا تیل نہیں کہ ایک چراغ مسجد نبوی میں دے دے۔ آج کسی کا گھر ایسا نہیں جس کے گھر میں یہ لائٹ، یہ بجلی نہ پہنچی ہو۔ سنو مہنپور والوں، اندھیرے میں نماز ہو رہی ہے، کسی کے گھر اتنا تیل نہیں، چراغ نہیں کہ چراغ میں تیل ڈال کر کے مسجد نبوی میں پہنچا دے۔ تمیم داری ان کے گھر میں ایک ایکسٹرا چراغ رکھا ہوا تھا، وہ چراغ لائے، تیل اس میں ڈالے، تیل کا انتظام کیے اور مسجد نبوی میں چراغ جھلایا۔ مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کے ٹائم صحابہ کرام کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں گئے، اللہ کے رسول نماز پڑھا دیے، سلام پھیر دیے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب اللہ کے رسول سلام پھیر دیے، اللہ کے رسول نے دیکھا آج مسجد میں چراغ ہے۔ آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے لایا ہے؟ حضرت تمیم داری کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر میں یہ کس طرح چراغ رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول میں نے تیل کا انتظام کیا اور ایک چراغ میں نے لا کر کے مسجد نبوی میں دیا ہے یہ چراغ۔ اللہ کے رسول نے کہا اے تمیم داری، تو نے مسجد کو روشن نہیں کیا ہے بلکہ تو نے اسلام کو روشن کر دیا ہے، اسلام کو روشن کر دیا ہے۔ مہنپور والوں سنو، آپ کا جو یہ مدرسہ ہے، اس چراغ کو جلانے والے یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت جو میرے بغل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کے لیے دعا کریں، اور میں خود دعا یہ کرتا ہوں اللہ سے کہ باری اللہ شیخ کا سایہ قادر ہمارے اوپر رہے تاکہ مدرسے کے بچوں کو اور امت مسلمہ کو آپ سے زیادہ فائدہ پہنچے، آمین۔ میرے بھائیوں، بولتے بولتے 1 گھنٹہ میرا ہو گیا۔ سنیے، جنت میں جانے کے لیے یہ 2 کام ضروری ہے، کیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ میں نے دکھایا میرے بھائیوں نبی کے ایک اشارے میں کیسے صحابہ کرام جان و مال قربان کر دیا کرتے تھے۔ اے مہنپور والو سنو، میں نے کہیں ہاتھ نہیں جوڑا ہے، مجھ کو پہلے ٹائم نہیں دیا گیا ہے، آخر ہی میں مجھ کو ہر جگہ دھکیلا جاتا ہے۔ سنیے، اگر واقعی آپ کو قرآن سے محبت ہے، اگر واقعی آپ کو حدیث سے محبت ہے، اگر واقعی آپ کو مدرسے سے محبت ہے، تو میرے بھائیوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، میرے ماموں، میرے بھائی، میرے باپ، سب کوئی اٹھ کے بھاگے گا نہیں۔ سنیے، آپ سے میں 2000 نہیں، آپ سے میں 1000 نہیں، آپ سے میں 500 نہیں، آپ کے جیب میں 10 کا جو نوٹ ہے، آپ کے جیب میں 20 ہی روپے کا نوٹ ہے، ارے 20-10 چھوڑیے، آپ کے جیب میں اگر 1 روپے کا ہی سکہ ہے تو وہی میرے بھائیوں اللہ کے واسطے کوئی کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ میں اللہ کے لیے، اس گھر کے لیے جہاں پر صبح سے لے کر کے شام تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، میرے بھائیوں
मैं देखना चाहता हूँ 1 कदम 2 कदम 3 कदम वहां से जो चल करके मेरे पास आएंगे, आपके जेब में जो होगा, मैं कैद नहीं लगा रहा हूँ, बीड़ी सिगरेट तंबाकू में आप कितने रुपये बर्बाद कर देते हैं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बाप, एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए। जिनके जेब में जितना है, मैं अल्लाह के वास्ते खड़ा हो रहा हूँ। जैसे ही मैं खड़ा होऊंगा, सब अपनी अपनी कुर्सी छोड़ के, अपनी अपनी जगह छोड़ के 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं सुनाऊंगा, 5 मिनट के लिए मेरे भाइयों खड़े हो जाएंगे। और जिसके जेब में जितना है, आप मेरे हाथ पे डायरेक्ट आइएगा, कोई किसी के हाथ में नहीं दीजिएगा मेरे भाइयों। नारे तकबीर! उठिए तो मेरे भाइयों, उठिए, जिनके जेब में जितना है, आइए तो मेरे भाइयों।